ایک حدیث پاک میں فرمایا، مسند امام زید میں یہ حدیث ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ حضور کا قرب مل جائے، بیٹی گھر میں آئے نا تو سمجھیں اللہ نے مجھے حضور کے قرب کے لیے چن لیا ہے، اور بچیوں کی پرورش کرتے ہوئے کوئی محنت کرنی پڑے تو اس وقت بھی حضور کے قرب کو یاد کرے کہ یہ جو میں بیٹی کے ساتھ محبت کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے قیامت کے دن حضور کا قرب ملنے والا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ فضائل بیان کیے بلکہ خود اپنے عمل سے دکھایا، بیٹیوں سے محبت کر کے دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرمائی۔ حضور کی چادر میں انہیں کفن دیا گیا۔ میرے آقا کریم نے متعدد مواقع پر ان کی تعریف فرمائی، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت رقیہ جب حضور میدان بدر میں تشریف لے گئے غزوہ بدر کے لیے، حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ بیمار تھیں، میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان تم اپنی زوجہ کے پاس تیمارداری کے لیے رہو۔ حضرت عثمان غنی اس لیے بدر میں نہیں جا سکے، اور جب بدر سے خبر آئی مدینہ منورہ کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، انہیں دفنایا جا رہا تھا، ان کا پیچھے سے وصال ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی کو روکا کہ تم رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیٹیوں سے محبت فرماتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تھی۔ ان کے ساتھ محبت کا انداز نرالا ہے کہ بی بی پاک حضور کے پاس تشریف لاتی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میرے آقا کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات شعراء کوئی شعر لکھتے ہیں تو ایک طرف ان کی توجہ ہوتی ہے دوسری طرف نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میں نے یہ شعر سنا کہ بی بی پاک آتی ہیں اور حضور کھڑے ہو کے ماتھا چومتے ہیں، تو اس کو میں تعظیم کہوں یا پیار کہوں تو یاد رکھیں یہ حضور کی شفقت ہے۔ کیا ہے حضور کی؟ یہ حضور کا پیار ہے، یہ حضور کی عنایت ہے، یہ حضور کی محبت ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ حضور نے امت کو درس دی ہے بیٹیوں سے محبت کرنے کا، یہ حضور کا پیار ہے، حضور کی شفقت ہے۔ جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، مقام و مرتبہ سب سے کائنات میں مخلوقات کے سردار میرے اور آپ کے آقا کریم ہیں۔ تو بیٹی کی آمد پہ حضور جو کھڑے ہوتے ہیں یہ حضور کی شفقت ہے۔ کیا ہے حضور کی؟ یہ محبت ہے، یہ حضور کا پیار ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ دوسرا انداز محبت کا، جب حضور کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے اور سیدہ خاتون جنت سے مل کے پھر سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں نفل ادا کیے، پھر نفل ادا کر کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے۔ بندہ سفر پہ جاتے ہوئے آخر میں اس سے ملتا ہے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، سفر سے واپسی پہ پہلے اسے ملتا ہے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو حضور نے اپنے اس عمل سے سیدہ خاتون جنت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک وظیفہ میں نے کل بیان کیا تھا، یقیناً آپ تسبیح پڑھ کے لائے ہوں گے، چند لوگ ہی بولے ہیں، ویسے وظیفہ وہ اپنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ دنیا کے دھوکے سے کیسے نکلتے ہیں۔ ایک وظیفہ آج عرض کر رہا ہوں، سفر سے واپسی پہ میرے آقا کریم مسجد تشریف لاتے، 2 نفل پڑھ کے پھر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اس سنت پہ عمل کرتا؟ میں نے اس دور میں دیکھا بعض بزرگ عمل کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں سنت کی طرف۔
عمل کرنا نہ کرنا یہ تو توفیق کی بات ہے، یہ اپنی خوش نصیبی ہے، لیکن حضور کی سنتیں بہرحال ایک دوسرے سے بیان کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں سننے والا آپ سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو سفر سے واپسی پہ کبھی گھر جانے سے پہلے مسجد میں آئیں، 2 نفل پڑھیں، پھر گھر جائیں، تو آپ اپنے گھر جائیں گے تو برکتیں لے کر گھر جائیں گے، سکون لے کر گھر جائیں گے، رحمتیں لے کے گھر جائیں گے۔ عام طور پہ لوگ سفر سے واپس آتے ہیں تھکاوٹیں لے کے گھر جاتے ہیں، سفر کی پریشانیاں لے کے گھر جاتے ہیں۔ اگر آپ مسجد سے ہو کے گھر جائیں گے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کے اپنے گھر میں جائیں گے۔ میرے آقا کریم سیدہ کائنات کے ساتھ کس انداز میں محبت فرماتے ہیں۔ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو اپنے دل کے کیفیات کو الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتا کہ دل میں ادب اور نیاز کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے یا کیسے والہانہ محبت دل میں جوش مارتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے میری بیٹی تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ کمال محبت ہے حضور، یہ کمال شفقت ہے حضور کی۔ 2 حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک تو سیدہ خاتون جنت کے لیے فرمایا ہے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، یا پھر احد کے میدان میں حضرت سعد کے لیے فرمایا ہے، ان کو تیر پکڑایا اور فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد کافروں کی طرف تیر پھینکو، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یا پھر حضور نے سیدہ خاتون جنت کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، میرے آقا کریم کی نگاہ دیکھ رہی ہے قیامت تک میری اس بیٹی کی اولاد دین کا پہرا دیتی رہے گی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجھ جیسا کم علم بیان نہیں کر سکتا۔ میری حیثیت اور اوقات کیا، میں جب بھی اس موضوع پر زبان کھولوں لرزتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے جو پاکیزگی فکر و عمل ضروری ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ سیال شریف آستانہ عالیہ پہ ایک نعت خان نے پہلے تو نعتیں پڑھیں، پھر اس نے کہا میں مناقب پڑھنے لگا ہوں، تو سیدہ کائنات کا نام لے کے اس نے کہا میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی نہ منقبت پڑھنا، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ آپ حاضرین محفل کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں تو اٹھ کے جاؤ وضو کر کے آؤ، ہم نے بغیر وضو کے حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر نہیں سنا۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں جو اس قدر ادب کرتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے۔ بغیر وضو ذکر سننا نہیں، جب ذکر سننے کا اتنا ادب ہے تو ذکر کرنے کا کتنا ادب ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر محفل میں سے کسی کا وضو نہیں تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ، ہم حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سنیں گے، با وضو ہو کے سنیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر کسی شعر میں اس پڑھنے والے نے سیدہ پاک کا نام لیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضرورت شعری کے تحت شاعر نام لکھ دیتا ہے، جس کی منقبت لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا نام پڑھا تو تم نے سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، بلکہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بی بی پاک کا نام سننا ہے۔ ان کا نام آئے تو سر جھکا لینا ہے، ان کا نام آئے تو ادب سے نگاہیں جھکا لینی ہیں۔ حشر کے میدان میں تو بی بی پاک کی آمد پہ اہل معاشر نگاہیں جھکائیں گے، پر ہمارے مشائخ وہ ہیں جنہوں نے درس دیا ہے کہ دنیا میں بھی جب بی بی پاک کا نام سنو ادب سے نگاہیں جھکا لو۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال نے
بڑی پیاری منقبت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور اس میں اقبال نے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کبھی خود بچہ ہے، کبھی کسی کا باپ ہے، یہ مختلف مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اقبال نے ان تینوں مرحلوں کو، یا پھر اسے یوں کہہ لیں کہ خاتون کسی عورت کے تعارف میں تین باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں: بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے۔ کسی عورت کی عظمت جاننے کے لیے عظیم باپ کی بیٹی ہو، باقی اس کو نسبتیں نہ بھی ہوں، شان والی ہے چونکہ عظیم باپ کی بیٹی۔ باپ عام ہے لیکن خامد شان والا ہے، پھر بھی اس عورت کو شان مل گئی۔ پہلی دونوں نسبتیں نہیں، اولاد شان والی ہے، ماں کو شان مل گئی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں بی بی پاک تو ان تینوں نسبتوں میں ہی بے مثال ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ بی بی پاک کو تینوں نسبتیں ہی اعلیٰ ملی ہیں، بیٹی ہیں تو رحمت للعالمین کی ہیں، بیوی ہیں تو امام الاولیاء کی ہیں، اور ماں ہیں تو سید الشہداء کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب بیٹی ہیں تو نبیوں کے امام کے گھر میں ہیں، جب بیوی بنی ہیں تو ولیوں کے امام کے گھر میں آ گئی ہیں، اور جب اولاد ملی ہے تو گود میں شہیدوں کے سردار کھیل رہے ہیں۔ جب بیٹی ہیں تو نبیوں کے امام کے گھر میں، جب بیوی بن کے آئیں تو کس کے گھر میں؟ شہنشاہ ولایت کے گھر میں۔ اور جب اپنی گود میں اولاد آئی تو وہ اولاد کس شان کی مالک ہے؟ جب آپ بیٹی ہیں تو اس وقت آپ نے بیٹی ہونے کے اعتبار سے بچپن میں آپ کی عظمت کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہو گیا، اور بی بی پاک کم سن ہے، تھوڑی عمر ہے بی بی پاک کی، جب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے بعد میں شادیاں فرمائی ہیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ازواج مطہرات بی بی پاک کے ساتھ محبت فرماتی رہی ہیں، حضور خود تربیت فرماتے رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، ہم سب کی روحانی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتی ہیں کہ جب میں حضور کے نکاح میں آئیں تو سیدہ کی تربیت کے لیے میری ڈیوٹی لگی۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، ام سلمہ فرماتی ہیں آپ تو عمر رسیدہ خاتون ہیں، حضرت ام سلمہ عمر والی ہیں، زمانہ دیکھا ہے، بی بی پاک کی عمر چھوٹی ہے، بچپن ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بعض چیزیں خاتون جنت کو سکھانا چاہییں، پر مجھے پتا چلا جو میں سکھانا چاہتی ہوں وہ پہلے ہی ان کے علم میں ہے۔ پھر ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا مجھ سے زیادہ مؤدب حضرت خاتون جنت ہے، جو کام میں انہیں سکھانا چاہتی تھی، میں جس انداز میں سکھانا چاہتی تھی وہ اس سے بہتر انداز میں اس کام کو کر سکتی تھی۔ تو پھر ام سلمہ فرماتی ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچی خاتون جنت کو میری تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، نگاہ مصطفیٰ نے ان کی تربیت فرما دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جو تربیت کرنا چاہتی تھی وہ پہلی حضرت خاتون جنت جانتی تھی، اور میں جو کام کرتی تھی بہتر انداز میں خاتون جنت وہ کام کر لیتی تھی۔ پھر میں نے سوچا میری تربیت کی نے ضرورت نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ نے پہلے ہی ان کی تربیت فرما دی۔ تو سیدہ کا جو بچپن ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کا بچپن ہے، میرے آقا کریم حرم پاک میں نماز ادا کرنے تشریف لائے ہیں، کافروں نے حضور کی پشت پہ اوجری ڈالی، مکی دور ہے، میرے آقا کریم کا فرمان ہے
کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ مصیبتوں سے گزرتا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں نے دیکھی ہیں, سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آئی, اور حضور نبیوں کے بھی امام ہیں, اس لیے سب سے زیادہ تکلیفیں حضور نے دیکھی. حضور حرم پاک میں نماز کے لیے آئے ہیں, جب حضور سجدے میں جاتے ہیں مشرکین نے آپ کی پشت مبارک پہ اونٹ کی ہوجری رکھ